اگر ہم پاکستان کے گزشتہ 60 سالوں کو ایک ایسی مثال سمجھیں کہ جہاں غیر ملکی امداد اور سمندر پار پاکستانیوں کے بھیجے ہوئے پیسوں سے ایک جھوٹی تصویر بنائی گئی کہ پاکستان معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے. اگر آپ پاکستان کی 60 سال تاریخ دیکھیں، 60 سال تاریخ، اس میں صرف 51 جس زمانے میں کورین وار ہو رہی تھی اور وہ اس زمانے میں پٹسن کی ضرورت تھی ان کو، اس کے علاوہ ہمارے یہاں ہر سال میں ٹریڈ ڈیفیسٹ رہا ہے. مطلب یہ کہ ہم نے ڈالر زیادہ باہر بھیجے ہیں اور کم ڈالر ہمارے پاس آئے ہیں. تو اس کو ٹوٹل کریں تو یہ تقریباً $200 بلین بنتا ہے. تو جب ایک کنٹری $200 بلین میں ٹریڈ ڈیفیسٹ میں چل رہی ہے 60 سال سے، تو وہ اپنی سولیڈریٹی کیسے رکھ سکتی ہے ان لوگوں کے سامنے جن سے وہ پیسے لے رہی ہے؟ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو جو لینڈر یا ڈونر یا بورور آئیں گے وہ پھر آپ کو اپنے ہی سسٹم میں چلائیں گے، اور چلانا بھی چاہیے. ایوب خان US8 پہ چلتے رہے، ضیاء الحق صاحب افغانستان وار پہ چلتے رہے، مشرف صاحب وار اور ٹیرر پہ چلتے رہے. اب کوئی اور آئے گا کسی اور سے بھی چل جائے گا، بٹ یہ آدمی نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ $200 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہمارا کنٹینیوس چلتا جا رہا ہے اور چلتا جائے گا. یہ آپ کو اکنامک پالیسی کو آؤٹ آف باکس پاکستان کے لیے ڈیزائن کرنا پڑے گا، جس طرح ڈینگ زیاپنگ نے کیا، منموہن سنگھ نے کیا، انڈیا بنگلہ دیش میں ہوا، جو کچھ بھی ہوا آپ کو کرنا پڑے گا. یہ نہ تھیوری کیمبرج سے آئے گی، نہ آکسفورڈ سے آئے گی، کہیں سے نہیں آئے گی. کیا وجوہات ہے کہ ہمارے معاشی حالات کبھی مضبوط بنیادوں پر استوار نہیں ہو پائے؟ وہ کون سے قلیل المدتی اقدامات ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اپنے آپ کو پے در پے معاشی بحرانوں سے نکال سکتے ہیں؟ آج سب سے پہلا اسٹیپ یہ لیا جائے کہ پاکستان از ناٹ اے ٹریڈنگ کنٹری. آپ ٹریڈنگ کو ڈسکریج کریں اس ملک کے اندر. ٹریڈنگ ان شیئرز، ٹریڈنگ ان گڈس، ٹریڈنگ ان پلاٹس، اس کو ڈسکریج کریں. ڈسکریج شارٹ ٹرم میجر کی بات کر رہا ہوں. جو سبسڈیز آپ نے دی ہوئی ہیں فوڈ، ایگریکلچر، پیسٹیسائڈ، اور اس پہ آپ کو سیریس پریشر ہے ورلڈ بینک کا کہ ختم کریں. آپ اسے ختم نہیں کریں. آپ نے اگر یہ ختم کی تو عام آدمی کو سیریس پرابلم پڑے گی، وہ آپ کے لیے وائبل نہیں ہے آج. اٹ میں ٹیک another 5 years ٹو ریڈیوس سبسڈیز. یہ کڑوا گھونٹ ہمیں کرنا پڑے گا شارٹ ٹرم میں. سیکنڈ شارٹ ٹرم میں سولوشن یہ ہے کہ انڈسٹری کو آپ کو سپورٹ دینی پڑے گی. اور یہ سیاسی پروگرام جو ہے نا، پبلک سیکٹر لرننگ پروگرام کے سیاسی نعرے جو ہیں، جو اخبار میں روزانہ 200 کے ایڈ آ رہے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور اس پیسے کو یوٹیلائز کریں فار دی سپورٹ آف انڈسٹری ڈائریکٹلی بائی گیونگ دیم چیپر الیکٹریسٹی، بائی گیونگ دیم چیپر واٹر اینڈ تھنگ لائک دیٹ. شارٹ ٹرم ہے یہ شارٹ ٹرم بتا رہا ہوں میں آپ کو. تیسری بات ہے اسٹاک ایکسچینج کو آپ مینیج کریں اور انہیں کہیں کہ اسٹاک ایکسچینج اس وقت چلے گا جب وہ چیپ کیپٹل پرووائڈ کرے گا کنٹری کو. 12.5% کا آج انٹرسٹ ریٹ ہے. دے شوڈ ٹرائی ٹو میک ڈیولپ سسٹم ویئر دے آر ایبل ٹو برنگ نیو کمپنیز ایکسچینج چیپر کیپٹل. دا وے دے آر ڈیلنگ ود دس کنٹری، دس از ناٹ فیئر فار دا کنٹری. سو یہ ایک شارٹ ٹرم میجر ہے آپ کا. آج ایک ایگریمنٹ سائن کریں آل پارٹیز کا اکنامک ایشو پہ. ان کے بارے میں اب مزید کوئی پولیٹیکل ریٹورک نہیں ہوگی، کیونکہ پرابلم یہ آتی ہے نا کہ سمجھ نہیں آتی کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون کیا کہہ رہا ہے. آپ کو پرابلم سمجھ نہیں آتی کس کی بات سنیں. یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ سب کا جوائنٹ فیصلہ ہے کہ اکنامکس کا ایجنڈا یہ ہے. یہ تو ہم سب ایگری کرتے ہیں نا کہ آخر میں تو ایک جگہ جانا ہے نا. زرداری صاحب نے جہاں پہنچانا ہے ہمیں وہیں نواز شریف نے پہنچانا ہے، جہاں مشرف صاحب نے بچانا ہے. کوئی یہ تو نہیں ہوتا کہ مشرف صاحب کہاں بچانا چاہتے ہیں. یہ تو ہمیں بلیو کرنا چاہیے نا کہ ہم سب اکنامکس میں ایک ہی جگہ جانا چاہتے ہیں، وچ از دی ویل بینگ آف دی پیپل آف پاکستان. اس پہ تو کوئی سیکنڈ ویو نہیں ہے نا. تو اس کو پولیٹیکل ریٹورک کو الگ کریں اکنامکس سے، اور یہ ڈے ٹو ڈے پالیسی میکنگ آن دا اکنامک سائڈ ختم کریں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ڈونرس ہیں، آپ کے لینڈرس ہیں، اگر آپ ایک صحیح پروگرام دے دیں گے کنسنسس کے ساتھ تو آپ کے پروگرام سے وہ ایگری کر لیں گے. آپ 10 سال ڈیموکریسی کے اس ملک کو دیں، انٹرفیئرنس نہ ہو فوجیوں کی اور دوسروں کی، امریکن انفلوئنس آپ اپنے اوپر طاری نہ کریں،
ذرا آزادانہ فیصلے کریں تو میرا خیال ہے کہ 10 سالوں میں آپ کی گاڑی جو ہے پٹری پہ دوبارہ آ جائے گی. پاکستان میں بجٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے، پاکستان میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے، عام آدمی کا ٹرسٹ نہیں ہے گورنمنٹ کے اوپر، پولیٹیشین کے اوپر، کنٹری کے اوپر. ٹرسٹ اگر ایک دفعہ بن گیا تو پھر پاکستان دوبارہ کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑا ہو گیا. پاکستان کا مسئلہ کوئی نہیں ہے. ٹرسٹ ایک دفعہ، ٹرسٹ چاہیے نا آپ کو، پیسے نہیں چاہیے. وہ ٹرسٹ چاہیے نا کہ ہاں جی یہ یہیں رہنا ہے میں نے. وہ ٹرسٹ آپ ریکریٹ کر لیں. جو اکنامک ریئلٹیز ہیں وہ اگر سامنے رکھی جائیں گی تو یہ بس چل جائے گا. اس میں کوئی بہت زیادہ مشکلات آج بھی نہیں ہے. یہ آج بھی 4.5-5% کی گروتھ پہ چل رہا ہے، اور دنیا میں 4.5-5% کی گروتھ بہت کم ملکوں میں ہوتی ہے.